السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑی مہان شخصیت موجود ہیں جو کہ اداکار ہیں، فنکار ہیں، اور پاکستان کے جو آرٹسٹ ہے یا آرٹ ہے اس کی دنیا کے اندر ایک بڑا ہی جو ہے بلند پایہ نام رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہنی البیلا موجود ہیں، جن کی اگر تاریخ گواہ ہے کہ ماضی کے اندر ان کے والد محترم اختر حسین البیلا صاحب، جنہیں حاجی البیلا کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، ان کے یہ جانشین ہیں، اور انہی سے فن کو سیکھا، اور پھر آج جو ہے وہ اپنی سروسز بھی جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی صورت کے اندر میڈیا، آرٹ اور سٹیج کے ڈرامے کی دنیا کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا نام کمایا ہے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہنی البیلا صاحب، پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا کہ آپ نے برطانیہ کے اس مصروف ترین جو ہے اپنے شیڈول کے اندر سے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ آپ فن کی دنیا کو، میڈیا کی دنیا کو، آرٹ کی دنیا کو بڑی بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، بلکہ آپ نے اپنا بھی اسٹوڈیو وہاں قائم کر رکھا ہے۔ تو اس یعنی گہما گہمی کی صورت میں ہم نے یہ جو ہے انجانے میں آپ کو پکڑا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ برطانیہ کے اندر یہ آپ کا سفر جو ہے کیسا رہا، یہاں پبلک کی طرف سے رسپانس کیسا رہا، وہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو تھوڑا سا شیئر کریں، پھر ہم آپ کو تھوڑا سا ماضی کی طرف بھی لے کر جائیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کی نوازش، آپ نے اتنی محبت سے میرا انٹروڈکشن کروایا، اور یہ آپ کا پیار ہے۔ اور جہاں تک بات رہی یو کے ٹور کی، تو بہت اچھا رہا الحمدللہ، بہت سکسیزفل رہا۔ اور جتنا گیپ تھا کووڈ کی وجہ سے 2-2.5 سال کا تقریباً، تو وہ جیسے جیسے ہمارے شوز ہوئے، تو جس قدر فیملیز نے یعنی کہ ہمیں محبت دی، پیار دیا، ہمارے شوز پہ آئے، اور بہت اچھی ایکٹیویٹی رہی، اور تھیٹر کی بڑا سکسیزفل ڈرامہ رہا۔ اور لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ بڑے سالوں بعد کوئی اتنا سکسیزفل ڈرامہ رہا ہے جس میں فیملیز آئی ہیں، کیونکہ کامیابی جس شو میں ہو اس کو فیملی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کہ فیملی آئی ہے تو وہ پھر کامیاب ہے۔ تو بڑا اچھا الحمدللہ پورے یو کے میں ہم لوگوں نے شوز کیے۔ اس کے بعد پھر میرا فلم کا شوٹ شروع ہو گیا تھا۔ میری نئی فلم آ رہی ہے انڈین پنجابی، جس کا نام ہے جٹ انگلینڈ پہنچ گیا۔ تو بڑا اچھا، بڑا خوبصورت اس میں رول ہے میرا، اور شائقین دیکھنے والے جو ہیں ان کو بہت اچھا فیل ہوگا، اور ایک بڑی ڈفرینٹ سی فلم جو ہے وہ ان کو دیکھنے کو ملے گی، اور امید تو ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے، ایک ڈفرینٹ لائن ہے، اور بس ہم نے ایفرٹ کی ہے، باقی اس کو کامیاب اللہ کی رحمت سے ہمارے جتنے چاہنے والے ہیں انہوں نے ہنی کیا۔ بھائی، میں پہلے ماضی کی طرف تھوڑا سا جاؤں گا۔ حاجی البیلا صاحب کی بات نہ کریں کہ ان کے بغیر ہماری بات ادھوری ہوتی ہے۔ بچپن سے ہم نے ان کو دیکھا، سنا، سٹیج کے اندر انہوں نے اپنا بہت نام کمایا۔ جب آپ اس فیلڈ میں آئے، میں یہ غلط نہیں ہوگا کہ آپ کو وراثت میں بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ ملی ہیں، تو حاجی البیلا صاحب کا جو خواب تھا یا جو الفاظ انہوں نے آپ کو پہلے کیے کہ جناب میں نے جو 30-35 سال سپینڈ کیے ہیں، تو اس میری کاوش کو، اس محنت کو جو ہے رائے گاہ نہ جانے دینا، تو اس کو کیسے فل کیا؟ آج اطمینان ہے آپ کو، تسلی ہے، کانفیڈنس ہے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا، کیونکہ جب میں نے شوبز میں قدم رکھا، اور مجھے ابو نے یہ کہا کہ ان کو پتہ چلا کہ اینو بھی نا شوبز دی کوئی پرابلم شروع ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار تم سیریس ہو، تم یہ کرو گے؟ میں کہا جی، کیونکہ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو ایٹ پار دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کیونکہ ابو کو دیکھا، میرا اس شوبز میں آنے کا جو بیسک میرا یعنی کہ مجھے اچھا لگا، وہ ان کی رسپیکٹ لوگوں کی نظر میں، وہ جہاں جاتے تھے لوگ اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی آنر کرتے تھے، کہ مجھے لگا کہ یار میرا خیال ہے کہ میرے لیے بھی یہی چیز مجھے سوٹ کرے گی، جس میں میرے والد صاحب گامزن رہے، اور انہوں نے اپنے فن کا لوہا منوایا، اور پوری دنیا میں اور جہاں جہاں اردو پنجابی دیکھنے سننے والے لوگ موجود ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اور آج بھی ان کا کام زندہ ہے۔ تو جب میں نے ان کو کہا جی میں نے کام کرنا ہے، تو میں نے کہتے یار دیکھ، میں 30-35 سال لا کے تے صرف عزت ہی کمائی تے جے انہوں بدا نہ سکے تو انہوں کٹائی نہ یار۔ تو میں اس فکرے کو، یہ اس قدر وزنی فکرہ تھا
میں اس فکرے کا بوجھ لے کے میں نے اسٹارٹ کیا. میں کہ جی میں کوشش تو ضرور کروں گا کہ یہ بڑھے, لیکن جہاں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ کم ہونا شروع ہو گئی, میں یہ کام چھوڑ دوں گا. نہیں بھائی, میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جناب یہ سونے کا جو ہے وہ چمچ لے کے پیدا ہوئے. آپ جو ہے آپ کو وراثت میں بھی کچھ چیزیں ملی, جیسے میں نے کہا کامیڈی کی دنیا کے اندر, آرٹ کے اندر, فن کے اندر, فلم کی دنیا کے اندر بہت بڑا نام ہے حاجی الویلا صاحب کا. اس کے باوجود آپ کی جو ابتدائی ہم زندگی دیکھتے ہیں تو بڑی سختیاں نظر آتی ہیں. بس کے اندر سفر ہو رہا ہے, بڑی جو ہے نامساد حالات کے اندر جو ہے آپ نے اپنی تگودو کی ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ آپ تو سب کچھ بنا بنایا مل گیا تھا. اصل میں میرے جو والد صاحب تھے وہ محنت پہ یقین رکھتے تھے, کیونکہ انہوں نے خود اسٹرگل کی, نام بنایا اور پوری دنیا میں کام کیا اور اپنی ایک الگ شناخت بنائی. تو جب میں نے اس شوق کا اظہار کیا تو میں نے کہا جی میری سفارش کہیں کر دیں آپ, ماشاءاللہ آپ کی کوئی بھی رد نہیں کرے گا کسی بات کو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار نہیں, میں سفارش نہیں کروں گا. تو مجھے اس کو بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا جی آپ کیوں؟ کہتے بیٹا یہ سفارش والا کام نہیں, تو اگر تم نے یہ ٹھان لی ہے کہ تم نے شوبز کو ہی جوائن کرنا ہے تو پھر گاڑی کی چابی مجھے دے دو, اور تمام جو سہولتیں ہیں, جو آلائشیں ہیں, اس سے آج سے تم دستبردار ہو اگر تم نے کچھ کرنا ہے. وہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں ویگنز کے اوپر, میں بائک کے اوپر, میں پیدل بھی بہت چلا ہوں, ٹھیک ہے جی. اور میں اللہ کا اپنے کروڑ شکر ادا کر سکتا ہوں, بلکہ میری اوقات ہی کیا ہے کہ میں شکر ادا کروں. وہ رب العالمین ہے, وہ اتنا بڑا رب ہے کہ میں نے معجزے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. کہ جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2004 میں, تو سوائے مالک کے اس کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا میرے پاس, اور میں بالکل تنہا اکیلا. اور میں سوچتا تھا کہ یار میں کیا کروں گا, یہ کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا. مجھے کامیاب کر کے مالک نے لوگوں کو یہ دکھایا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. یعنی والد کا ڈیسیژن جو ہے تھوڑا سا اسٹرکٹ تھا, لیکن اس محبت نے آپ کو کامیاب کیا. جی وہ مجھے میرے کام آیا. مجھے محنت کا شوق ہوا, مجھے کام کی لگن ہوئی, میرے لیے ایک ٹارگٹ بن گیا کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. لیکن یقین کریں فن ایک ایسی ایک منزل ہے, یعنی کہ ایک ایسا راستہ ہے جس کی منزل نہیں ہے. ہر موڑ پہ انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے, سمجھتا ہے, دیکھتا ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہیں وہ پھر منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اچھا ہنی بھائی, یہ ایک بات بتائیے گا, بڑے قداور شخصیات جو ہیں وہ حاجی البیلا صاحب کے ساتھ رہے, امان اللہ خان, شوقی خان, پھر ببو برال, پھر بڑے بڑے نام, عابد خان صاحب, ان سب نے بھی آپ کو شفقت جو ہے محبت سے نوازا, اور اس سٹیج تک پہنچانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے. تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ میں شروع میں تو میں نے بہت زیادہ چیزیں فیس کیں, کیونکہ جب ایک گھر سے ایک ایسا قداور, ایک ایسی قداور شخصیت, ایک ایسی یونیورسٹی, ایک ایسے لیجنڈ سامنے آئے ہیں البیلا صاحب کی شکل میں, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک ایڈی وڈی بلڈنگ ہوئے تو وہ دے تھلے ایک چھوٹا جہا ایک کھوکھا یا ایک کوئی چھوٹی جی نکر دے تو کوئی چھوٹا جہا کاروبار شروع کیتا جاوے تو لوگوں کا اس پہ دھیان نہیں پڑتا. لیکن جب مالک کی رحمت ہو, میرے ماں باپ کی دعائیں اور اللہ کی رحمت نے مجھے وہ جو چھوٹا سا کھوکھا تھا اس کو ایسا پروان چڑھایا کہ میں اس بلڈنگ کو تو نہیں چھو سکا, لیکن مجھ میں سے اس فن کی, اس شخصیت کی خوشبو آتی ہے, اور میرے لیے میں خیال اس سے بڑا انعام اور کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, آپ کے والد کی جب ڈیتھ ہوئی تو حکومت پاکستان میں جب نواز شریف تھے حکومت کے اندر, انہوں نے آپ کو بڑا جو ہے لک آفٹر کیا. نہیں, تو کہا جاتا ہے یہ اس میں تھوڑا سا کیا صداقت ہے وہ کچھ بھی نہیں, کسی نے کوئی لک آفٹر نہیں کیا سوائے اللہ کی ذات نے. الحمدللہ میں نے محنت کی, میں نے محنت کر کے یہ مقام پایا ہے اللہ کی رحمت سے, اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے. کسی قسم کی کوئی سپورٹ ایک دھیلے کی اگر کسی کی ہو تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا. یہ یعنی کہ یہ مجھ پہ صرف میرے مالک کے کائنات کی رحمت ہے اور اللہ کی خاص کرم نوازی ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں, یہ اس کا ثمر ہے. کیونکہ کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے. محنت, مجھے میرے والد صاحب کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا کامیاب اب اگر ہونا نا تو لائن میں لگے رہو, ہو سکتا ہے دیگ تواڈے نمبر تو کھل جائے, پاویں تواڈا آخری نمبر ہے, مالک کا کوئی پتہ نہیں. تو لہٰذا کوئی سپورٹ کسی گورنمنٹ کا نہ میرے والد صاحب اس حق میں تھے, نہ میں ہوں الحمدللہ
اس وقت میں جس پوزیشن پہ ہوں یہ میرے مالک کے کائنات کی رحمت، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، کسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے اسٹیج ڈرامے کی دنیا کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں دیا جتنا آپ میڈیا کے اندر انگیج ہو گئے، خبردار ہے یا خبرناک ہے یا دیگر جو ہے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہیں دیگر، یعنی اسٹیج کو آپ کم ٹائم دے رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج کل میرا شو چل رہا ہے زبردست کے نام سے نیو ٹی وی پر، وسیع شاہ صاحب اس کے ہوسٹ ہیں اور بڑی اچھی میرے ساتھ کاسٹ ہے، بڑے پیارے لوگ ہیں، اور الحمدللہ کہ اللہ پاک نے، میں نے جس طرف کا رخ کیا اللہ پاک نے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں پروردگار نے۔ تو تھیٹر کی جہاں تک بات ہے، جب میں نے تھیٹر سے میں بیک فٹ پہ ہوا، اس وقت تھیٹر کی شکل کچھ اور ہو چکی تھی۔ جو میں نے تھیٹر دیکھا اس میں البیلا صاحب، امان اللہ صاحب، اس میں خیام سرحدی صاحب، اس میں عرفان کھوسٹ صاحب، کبھی خان صاحب، فردوس جمال صاحب، وسیم عباس صاحب، اسماعیل تارا صاحب، یعنی کہ ایسے نام جو ٹی وی کے بڑے معتبر نام ہیں۔ پھر تھیٹر کی طرف آ جائیں، سہیل احمد صاحب، ببو برال صاحب، مستانہ صاحب، شوقی خان صاحب، عابد خان صاحب، طارق جاوید صاحب مرحوم۔ تو میں نے ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کام کا آغاز کیا، تو لازم بات ہے کہ میرے کام میں ان کی مہک، ان کی خوشبو، ان کا سٹائل نظر آنا تھا۔ اس وقت کا تھیٹر اس طرح کا تھا۔ اس وقت میں نے تھیٹر سے اس لیے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ میں اس وقت تھیٹر میں اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کرتا تھا، کیونکہ ماں بہن کی بات نہ میں کر سکتا تھا نہ میں سن سکتا تھا، کیونکہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا نام تھا۔ لہٰذا میں نے اللہ کا نام لے کے اپنی لائن چینج کی، میں ٹی وی کی طرف آیا، کیونکہ آلریڈی میں ڈرامہ، سٹ کام، سیریلز کر رہا تھا پہلے بھی، لیکن پھر میں نے بالکل اپنا راستہ چینج کیا، اللہ سے مدد مانگی، کیونکہ میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ پاک نے میری مدد فرمائی، میں ٹاک شو کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد پھر آفتاب صاحب کے ساتھ میں نے ٹاک شو کے سفر کا آغاز کیا، بہت کچھ سیکھا۔ وہ ابھی بھی استاد ہیں، بڑے بھائی ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ، اور آج جو کچھ میں ہوں ان میں آفتاب صاحب کا بھی بہت عمل دخل ہے، ان کی ٹریننگ کا، ان کی محبت کا، ان کے پیار کا۔ تو اللہ پاک نے آج یہ مقام بنایا کہ میں علیحدہ اپنی ٹیم کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں، تو اس میں بھی آفتاب صاحب کا اتنا ہی حصہ ہے الحمدللہ۔ اچھا، اختتامی میں جو ہے شارٹ ٹائم ہے ہمارے پاس، جیسے بچوں کو جو ہے کتے پالنا کا بھی شوق ہے، آپ کو بھی ہے، تو اس طرح ان کو آپ کی فیلڈ کا بھی شوق ہے کہ وہ شوق ختم ہو گیا بس آپ تک؟ دیکھیں، میں نے جس طرح اپنے شوق کا اظہار اپنے والد صاحب سے کیا تھا، انہوں نے اس بات کو مان لیا اور میری بڑی رہنمائی کی۔ میں نے ان کو دیکھا ہی بہت ہے، میں نے یہ کام جتنا بھی مجھے آتا ہے تھوڑا بہت آتا ہے، یہ کام آ ہی نہیں سکتا، بڑا مشکل سا کام ہے۔ تو جو بھی یہ مجھے یہ کام لوگوں کے درمیان میری شناخت بنی، میں نے البیلا صاحب کو بہت دیکھا، میں نے ان کو آبزرو کیا، وہ کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں، کام کے دوران ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ وہ بڑے ایک دینی آدمی تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا عشق تھا، بڑی محبت تھی۔ تو میں نے وہ ساری چیزیں آبزرو کی اپنے والد صاحب کی، میں نے اظہار کیا۔ جہاں تک بچوں کی بات ہے، ان میں سے بھی ماشاءاللہ، کیونکہ بلڈ ہے البیلا صاحب کا، یہ ان کا خاندان ہے، تو ان میں سے اگر کوئی بھی اس لائن میں آنا چاہے گا تو بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ، کوئی میں ان کی رہنمائی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کو اچھا گائیڈ کروں گا۔ باقی نصیب ہر بندہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ سلیم البیلا صاحب سے کیا تعلق ہے؟ ان کے ساتھ میرا غلط تعلق ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں، وہ دوست ہیں، بھائی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے بیٹے ہیں وہ، تو میرا خیال ابا نے آج تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ سلیم صاحب دا بڑا خراب چنگوزر کا منہ ہے، تو انہوں نے، ان کا شوق تھا کہ جی میں البیلا صاحب کا نام ساتھ، گرمی یا سردی کے موسم میں ظاہر ہے ڈیفرنٹ بھی ہو جائے، نہیں وہ ہر موسم چینج دے رہتے ہیں۔ ہاں جی، بڑا ویسے 8-9 مین بڑا انہوں نے چوسے شتوتر کا منہ جو رس نہیں نکلا۔ تو انہوں نے کہا، شوق کا اظہار کیا کہ البیلا صاحب کو روحانی استاد سمجھتے تھے، تو میں نے پھر ان کو ملوایا، ان کی، تو ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے پتر، بس جھوٹ نہیں بولنا اور ایمانداری دینا کام کرنا ہے، اور باقی ایک ماشاءاللہ وہ بھی اچھے ہیں، کام کر رہے ہیں، بہترین فسٹ کلاس۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جو ہے ایک مہان کلاکار، فنکار اور اداکار ہنی البیلا صاحب موجود ہے، انٹرنیشنل بھی جو ہے وہ فلم کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا ہے، تو ان کی محنت کاوشیں جو ہے وہ انشاءاللہ مزید رنگ لائیں گی، اور ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ چراغ تلے اندھیرا، یہ انشاءاللہ اپنے باپ، اپنے والد محترم حاجی البیلا کا نام دنیا کے اندر جو ہے مزید روشن کریں گے۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا۔ اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔